اصل گندگی باہر نہیں، اندر ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جسے ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے بغض، برے ارادے جو ہمارے دلوں سے چپکے ہوئے ہیں۔ عقل آپ کو دروازے تک لے جاتی ہے، لیکن آپ کو گھر میں نہیں لے جاتی۔ دھوکے باز لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ آپ کو پھنسانے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی پھنسا رہا ہے۔ کوئی برائی سزا سے نہیں بچ سکتی اور کوئی نیکی انعام کے بغیر نہیں رہتی، لہٰذا انصاف پر یقین رکھیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ وہی ہیں جو آپ ہیں، اس سچائی پر قائم رہو۔ اپنے آپ سے پوچھنے میں دیر نہیں لگتی کہ کیا میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ ہم جس غم سے بھی گزرے، اس کو ٹھیک کرنا ہمیشہ ممکن ہے۔ اگر ہر دن دوسرے کی نقل ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ جب ہر کوئی کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہو تو کچھ نہ بنے، خالی پن کے ساتھ رہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے مشقت ضروری ہے، جس طرح مٹی کو مضبوط بننے کے لیے شدید گرمی سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کانٹے میں گلاب کو دیکھنا، رات میں دن کو دیکھنا۔ بے صبری کا مطلب کم نظر ہونا ہے کہ نتیجہ دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو۔ خدا کے چاہنے والوں کا صبر کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاند کے مکمل ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ شکر گزار رہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو شکر ادا کرنا آسان ہے۔ ایک نیک انسان نہ صرف اس کے لیے شکر گزار ہے جو اسے دیا گیا ہے، بلکہ ان سب چیزوں کے لیے بھی شکر گزار ہے جو اسے نہ دیا گیا ہو۔ نماز تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن بغیر موجودگی کے جھوٹے دکھاوے، ظاہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ خود سے پوری طرح خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے چیزیں کتنی پریشان کن کیوں نہ ہوں، مایوسی کے پڑوس میں داخل مت ہوں۔ یہاں تک کہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں، خدا صرف آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ ہتھیار ڈالنا کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے برعکس یہ طاقت ہے۔ ہتھیار ڈالنے والا ابلتے ہوئے پانی میں رہنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک محفوظ جگہ پر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ اچھا کرے گی، اگر آپ برا کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ برا کرے گی۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل انسانی غلط فہمیوں سے جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کی توہین کی جاتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے تو کچھ برا نہ کہیں، اسے درست کرنے والے بنیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک دن آپ خدا کا شکر ادا کریں گے جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئی، جس کے لیے آپ ایک بار روئے تھے۔ ایک اچھا آدمی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ جاننے کی کوشش کرنا بے معنی ہے کہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ صرف اپنے پہلے قدم کے بارے میں سوچیں، باقی چیزیں خود آئیں گی۔ آپ پڑھ کر سیکھتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں صرف محبت سے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جلدی
گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو اس کے بارے میں اچھا بولیں۔ دنیا کو بدلنے کے لیے اپنا دل بدلیں۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنیں۔ اگر آپ دوسروں سے عزت کی امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کی عزت کریں۔ آپ دوسروں سے توقع نہیں رکھ سکتے جو آپ خود کو نہیں دیتے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ تمام کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو، صرف دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی اللہ اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ سچے اور کامل مرشد شیشے کی مانند ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے بھی صاف نہیں ہو پاتی، وہ نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے، خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، تم لوگ ہاتھوں میں ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو، اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی، بلکہ تمہارے اندر ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ تم ترک دنیا روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مذمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں تو میں کیا کروں، کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر اور کمنٹ میں آ کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس طرح ہمارے کام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔